پیروں کا پیر غوث محبوب سبحانی 100 جگہ جا سکتا ہے، تو ان کا عاشق، ان کا مرید، ان کے واسطوں میں نبی کا چاہنے والا ہو، وہ کم سے کم 10 جگہ نہیں جا سکتا؟ سبحان اللہ۔ اور لوگوں نے دیکھا جب غروب آفتاب کا وقت ہوا، افطاری کا وقت ہوا، تو آپ 10 جگہ موجود تھے اور روزہ افطار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ولیوں کی شان کن فیکن۔ اور پھر یہ سلسلے نقش بندیہ، بڑی نقش بندیہ سلسلے کی شان ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بارش برس رہی تھی، تو حضرت سیدنا امام مجد الفسانی نے آسمان کی طرف ایسا دیکھا، آسمان کی طرف ایسا دیکھا اور ایسے انگلی کا اشارہ کر کے کہا، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ چنانچہ بارش تھم گئی، رک گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک امیر زادے سے بادشاہ ناراض ہو گیا اور اسے مرکز الاولیاء لاہور سے سرہند طلب کیا۔ لاہور میں رہتا تھا، سرہند سے طلب کیا اور حکم جاری کیا کہ اسے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلوا دو۔ کوئی بات بن گئی ہوگی، تو وہ امیر زادہ سرہند پہنچا، سیدنا امام مجد الفسانی اور سر نورانی کی خدمت میں، اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیے، مجھے نجات دلائیے۔ تو آپ نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد کہا، جاؤ، بادشاہ تمہیں کچھ تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ مہربان ہوگا۔ تو وہ امیر زادہ کہتا ہے کہ حضور میری دل کی تسکین کے لیے کچھ لکھ کے دے دے۔ آپ نے اسے کچھ تحریر کر دیا، اس میں لکھا کہ اب بادشاہ تمہیں کچھ نہیں کرے گا، انعام و اکرام سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی وہ رئیس زادہ خوف سے، امیر زادہ خوف سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بس اچانک کیا ہوا، بادشاہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور کچھ نصیحت کی کہ ایسا مت کر، ایسا کیوں کرتا ہے، بڑا امیر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ارے کچھ نصیحتیں دے دی اور پھر اسے انعام و اکرام سے نواز دیا اور رخصت کیا۔ یعنی امام مجد الفسانی نے فرمایا، جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، بادشاہ انعام و اکرام دے گا اور تم خوشی سے واپس آؤ گے۔ ہاں 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 ہاں۔ حضرت سیدنا مجد الفسانی کا ایک عزیز کا بیٹا فوت ہو گیا، اور چھوٹی عمر 2-3 بچے فوت ہو گئے۔ ایک بچہ ہوا تو وہ ایک بچے کو لے کر آیا اور کہا کہ حضور یہ بچہ فوت ہو، اس سے پہلے ہم نے نیت بھی کی تھی کہ اب بچہ اگر کوئی ہوگا تو آپ کی غلامی میں، آپ کی نظر، آپ کی منت مانی تھی کہ آپ کے حوالے اللہ کے نام کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اب تو اس بچے کا نام عبدالحق ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا یہ زندہ رہے گا، بڑی عمر پائے گا اور لوگ اس سے فیض یاب رہیں گے۔ اور پھر فرمایا ہر ماہ حضرت خواجہ بہودن نقشبند کی نیاز دلاتے رہو۔ اور الحمدللہ وہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، بزرگ ہوا، بڑی عمر پائے، لوگوں کو اس سے فیض بھی ہوا، اور امام ربانی نے نیاز دلانے کی تلقین کی کہ نیاز دلاتے رہنا۔
حضرت سیدنا مجد الفیشانی کا ایک چاہنے والا تھا، کبھی کبھی آپ کے پاس آتا تھا، مگر چھپکے سے وہ افیم کھاتا تھا۔ تو ایک بار آپ نے اسے توجہ کی اور دیکھا کیا بات ہے، ہمارے پاس آنے والے کے دل میں اندھیرا ہے، یا تو ہمیں چاہتا نہیں ہے، یا تیرے دل میں کچھ کسی وجہ سے اندھیرا ہے۔ وہ سمجھ گیا، اس نے توبہ کی اور افیم کھانا چھوڑ دیا۔ آپ کا ایک چاہنے والا مرید تھا، نو مسلم، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ ایک بار خوش ہو گئے اور کہنے لگے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو بھی مانگے گا وہ مل جائے گا۔ عرض کی عالی جاں دعا کرے میری ماں اور میرا بھائی کفر سے ہٹ جائے اور اللہ اسے اسلام کی دولت سے نواز دے۔ آپ نے فرمایا ہوگا، ہو جائے گا، اور مانگ۔ آپ نے فرمایا بس حضور اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، بس آپ دعا فرماتے رہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو زندگی میں بھی زندگی کے بعد بھی فیض دیتا رہے، آپ کی دعا کا فیض ملتا رہے۔ آپ کچھ ایسے مزاج محبت میں اللہ رسول کے بیٹھے تھے، کہہ دیا مانگ، جو مانگے گا وہ دیں گے۔ اور 3 دن کے بعد اس نوجوان کا بھائی اور اس کی ماں آ کر آپ کے ہاتھ اسلام قبول کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مجد الفیشانی، ان کی بھی شان نرالی ہے۔ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے تو باتوں میں کہہ رہا ہوں۔ 25 صفر میں امام احمد رضا ہے اور 28 یا 27 میں امام ربانی مجد الفیشانی ہے۔ دونوں مجدد ہیں۔ ایک میں توحید کا کلمہ مضبوطی سے بجایا اور کلمہ حق گونج اٹھا، اور دوسرے نے کلمہ رسالت بجایا اور کلمہ رسالت گونج اٹھی، اور یوں کلمہ مل گیا۔ دونوں احمد نے وہ کلمے، وہ محبت میں وہ تاثیر، وہ کیفیت، وہ اثر بھر دیا کہ لوگ گھر گھر میں آج اماموں کے چاہنے والے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مجدی الفیشانی خسرو نورانی کا ایک مرید خاص سید جمال کر کے ایک روز سرہند کی وادیوں سے گزر کر دہلی کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں جنگل بیابان میں ایک شیر سامنے آ گیا، اور شیر جب سامنے آ گیا تو ان کے قدم وہیں جم گئے اور تھوڑا سا خوف ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک آپ کو یاد آیا، اور آپ بھی سید تھے، تقوی والے، پرہیزگار، اختیاری تھی، پرہیزگار تھے، تقوی تھا۔ آپ نے فوراً آنکھیں بند کر کے ایک نعرہ لگایا، یا مرشد، یا مرشد۔ آنن فانن میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آیا اور جیسے اسٹک یعنی لکڑی کا آواز آیا، جیسے زمین میں کوئی مارتا ہو، ایسے ٹھوکتا ہو، جیسے آواز آیا زمین پہ لکڑی مارنے کا، تو آنکھ کھول دی، کیا دیکھتے ہیں؟ نہ شیر ہے، نہ لکڑی ٹھوکنے والا یعنی آواز لکڑی پر، آواز زمین پر لکڑی مارنے کا ہے۔ وہ سید جمال اپنی سارے کام کاج سے فارغ ہو کر پھر واپس جب آئے، بیٹھے ہوئے تھے، صرف سید صاحب نے اتنا ہی کہا کہ حضور یہ مرتبہ میں پریشان بہت ہو گیا، شام نے شیر آ گیا۔ آپ نے مسکرا کے کہا شام نے شیر بھی آیا نا، شیر آیا؟ بولے حضور شیر آیا، میں گھبرا گیا،
میں نے آنکھیں بند کر دی۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب آنکھیں بند کی تو لکڑی کی آواز آنے لگی تھی کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کچھ محبت کے ورق کھلے، یعنی کچھ محبت سے بولا، کچھ کشف سے بولے، اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیے۔ اور یہی تو سمجھنے کی بات ہے، یہی تو عاشقوں کی بات ہے۔ شعروں پہ شرف رکھتے ہیں دربار کے کتے، شعروں پہ شرف رکھتے ہیں دربار کے کتے، شاہوں سے بھی بڑھ کر ہے غدائے محمد محمد محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص باز نہیں آتا تھا صحابہ کرام میں، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ کی کینہ رکھنے میں۔ اور امام مکتوبات، امام ربانی کا مطالعہ مکتوبات پڑھا تو اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں صدیق اکبر، فاروق اعظم سب کی تعریف لکھی تھی۔ تو وہ آدمی جو امیر معاویہ صحابی رسول سے بغض رکھتا تھا، وہ مکتب ربانی کا، امام ربانی کا لکھا ہوا مکتوبات یعنی کتاب یوں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے بھی ان کی شان میں لکھ ڈالا، اور سو گیا۔ خواب میں امام مجد الفیشانی تشریف لائے اور نہایت جلال کے ساتھ ان کے دونوں کان پکڑ کر فرماتے ہیں تو میری تحریر پر اعتراض کرتا ہے اور اسے زمین پر پھینک دیتا ہے، چل میں تجھے دکھاؤں اور ملاؤں تجھے علی مولا کے دربار میں۔ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ مولا علی کے دربار میں حضور مجد الفیشانی لے گئے، وہاں سب صحابہ جمع تھے اور ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا مجد الفیشانی نے نہایت محبت کے ساتھ سلام کیا، تشریف فرما ہوئے۔ حضور نے خیر و خبر پوچھی، بیٹھنے کا اشارہ کیا، بیٹھا، اس کو بھی بٹھایا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور یہ معاویہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں بغض رکھتا ہے؟ اور کہا کہ حضور یہ میری لکھی ہوئی تحریر کے مخالفت کرتا ہے اور یہ صحاباؤں سے کینہ رکھتا ہے۔ تو مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا اس کا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا، اور تم اس کا دل صاف کرو، ابھی بھی اس کے دل میں کینہ ہے۔ حضرت سیدنا مجد الفیشانی نے خواب میں ایک تھپڑ مار دیا، خواب میں جیسا تھپڑ مارا اس کی گدی پر اور اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلا، یہاں نشان گدی پر پڑا ہوا تھا۔ اور اس آدمی نے پھر صحاباؤں کی شان میں گستاخی کرنے سے توبہ کر لی، توبہ کر لی، توبہ کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نام کا ادب، اللہ کے نام کا ادب۔ حضرت سیدنا مجد الفیشانی خسرو نورانی ایک دن عام بیت الخلا میں آپ کھڑے تھے اور بیت الخلا صاف کرنے والا، صفائی کرنے والا گندگی صفائی کر رہا تھا، اور اچانک اس نے ایک پیالہ یوں ایک طرف پھینکا تو آپ نے دیکھا کہ اس پیالے کا ایک کونا ٹوٹا ہوا ہے اور پیالے میں لفظ اللہ کندہ ہوا ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور پیالہ ایک کونے سے ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ صفائی کرنے والے نے ایسے ہی پھینکا۔ جیسا آپ کا دھیان پڑا آپ خود وہاں پہنچے اور پیالہ اٹھایا، خادم سے پانی منگوایا، اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور
پیالے کو چوما اور اچھے مخمل کے صاف کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ رکھا، جس میں صرف لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور پھر کبھی کبھی آپ اس پیالے میں پانی بھی پیتے تھے، اس پیالے سے آپ پانی بھی پیا کرتے تھے۔ تو آپ کو اللہ کی طرف سے ایک دن ایسا انعام ملا، آپ کو الہام ہوا کہ اے میرے محبوب، تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں بھی دنیا و آخرت میں تمہارا نام اونچا اونچا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے وہ نام پاک کا ادب کرنے میں جو مقام حاصل ہوا ہے، جو 100 سال کی عبادت، ریاضت، مراقبہ حاصل کرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو خاص توجہ چاہیے علماء کرام کو، مدرسہ میں پڑھانے والے بچوں، بڑے اور چھوٹوں کو، کہ ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں اور عام بات ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر کچرے میں پھینکتے ہیں، کنویں میں ڈالتے ہیں۔ مگر کرو ٹھیک ہے، پر ادب و احترام سے، خود کی ذمہ داری سے، کہ اس نام کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ لوگ قرآن کے ورق کو، لوگ مکتب میں چھوٹے موٹے بچے پڑھاتے ہیں، ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، سب پھینک پھانک کرتے ہیں۔ بچے تو بچے، اس کو کیا خبر ہے؟ بڑوں کو یہ ہونا چاہیے ادب و احترام، اور پھر بچوں کے دل میں بھی ادب و احترام کی تمیز ڈالنا چاہیے۔ ان لفظوں سے ہمیں کیا فیض ملتا ہے؟ انہی لفظوں سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ جنت دے دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہی کے لفظوں کے صدقے میں اللہ بیڑا پار کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ سادے کاغذ کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ کورے کاغذ کو بھی آپ لات نہ ماریے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں حروف کی بھی تعظیم کرو، حروف کی بھی تعظیم کرو۔ اور ایسے فتاوی رضویہ میں بھی ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حروف کی بھی، حرفوں کی بھی عزت کرو۔ فتاوی رضویہ جلد 23 میں صفحہ نمبر 336 میں، یہاں تک کہ ابو جہل کی کوئی تعظیم نہیں کرے نہ، مگر نام کی تعظیم ضرور ہے۔ کیوں؟ اس میں حرف تہجید قرآنی ہے۔ اس لیے ایسے الفاظوں کو بھی ناپاک جگہوں پہ، گندی جگہوں پر، کوڑے کچرے میں، جہاں لوگوں کے جوتے چپل کے بیچ میں پیروں میں آتا ہے، نہ ڈالے، نہ ڈالے۔ فتح عالمگیری میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کا ادب۔ ایک مرتبہ ایک حافظ صاحب حضرت سیدہ مجدی الف شانی کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی طرف نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ جس جگہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہیں،
وہ جگہ حافظ صاحب والی جگہ سے تھوڑی اونچی ہے، تو آپ فوراً اپنی بیٹھک یعنی اپنی گدی نشست سے نیچے چلے آئے، وہ قرآن کا ادب کے لحاظ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ پھر آپ کے قول مبارک بھی ہے، پھر آپ کی زبانی کچھ الفاظ، کچھ جملے، سبحان اللہ ہے، مگر مجھے صرف مختصر میں آپ کی شان بیان کرنا تھا۔ آثار وصال حضرت سیدنا امام مجد الف شانی خسر و نورانی 1033 میں سرن شریف آ کر خلوت نشین یعنی سب سے الگ طلب ہو گئے، اپنے خالق و مالک سے ملاقات کی لگن اور مخلوق سے بے نیاز ہو کر خلوت یعنی خصوصی تنہائی میں صرف چند افراد کو ملتے تھے، اور حجرہ ہمیشہ زیادہ تر بند رہتا تھا، جن میں صاحبزادہ خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم خلفائے کرام میں سے حضرت سیدنا خواجہ ہاشم کشمی اور حضرت خواجہ بدر الدین اور دو ایک خادم حضرت خواجہ محمد ہاشم وصال یعنی انتقال سے قبل دکن کی طرف سے گئے تھے، اور پھر حضرت خواجہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ آخر تک وہاں رہے تھے۔ اور جب حضرت خواجہ ہاشم آئے تو مجھے الف ثانی نے دعا دی اور کہا انشاءاللہ آپ جائیں، دین کی خدمت کرے، ہم اللہ نے چاہا تو آخرت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ 28 صفر المظفر میں اللہ کی بارگاہ میں خاص ملاقات اپنے خالق حقیقی سپرد کر دی، اور سفر المظم 1034 ہجری 1624 سن میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ملاقات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد سعید علی رحمان نے پڑھایا، اس کے بعد شہزادہ مرحوم حضرت خواجہ محمد صادق کے پہلو میں دفن کر دیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت سیدنا امام مجد الف شانی خسر و نورانی نے اپنی زندگی میں ایک نور دیکھا تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میرے بیٹے کی قبر کے سامنے بنانا، کہ میں وہاں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری دیکھ رہا ہوں۔ اس قبے یعنی اس گنبد میں پہلے صاحبزادے مرحوم حضرت خواجہ محمد صادق رحمت اللہ علیہ راضی کو تدفین کی ہوئی تھی۔ بعد میں حضرت سیدنا امام مجد الف شانی کو ان کے پہلو میں دفن کر دیا۔ پھر روزے کو دوبارہ اچھے سے تعمیر کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی اولاد کے اس طرح نام ہے، آپ کے 7 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادے حضرت خواجہ محمد صادق، حضرت خواجہ محمد سعید
اور حضرت خواجہ محمد معصوم اور حضرت خواجہ محمد فروخ اور حضرت خواجہ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ صاحبزادیہ بی بی رقیہ، بی بی ختیجہ اور بی بی کلثم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلفاء کے نام بھی اس طرح سے آپ کے صاحبزادہ، تینوں صاحبزادے کو بھی خلافت سے نوازا۔ پھر حضرت میر محمد نعمان برہان پوری، محمد طاہر لاہوری، شیخ کریم الدین بابا حسن عبدالی، خواجہ سید آدم بن نوری، شیخ نور محمد پٹنی، شیخ بدید الدین، شیخ طاہر بخشی اور شیخ یحییٰ محمد کریمی اور حضرت عبدالہادی بدایونی اور خواجہ محمد ہاشم کشمی اور خواجہ شیخ بدر الدین سرہندی۔ سبحان اللہ۔ ان میں آپ کے ایک خلیفہ کی ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، اس میں ہمیں عقیدت اور محبت مل جائے گی اور آپ کی شان سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کی کیا شان تھی امام مجدی الفیشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے انوار العارفین۔ قریب قریب میرے خیال سے 50 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی، یا قریب 35-40 سال تو ہوئی ہوں گے، کیونکہ میرا بچپن کا تھوڑا سا زمانہ تھا جب میں پڑھتا تھا یہاں پر آ کے دارالعلوم شاہ عالم میں۔ اس وقت وہ کتاب بہت ہی اپنے نام اپنے جوڑوں پہ چلتی تھی۔ بڑے بڑے جو ہے خواہش مندوں کے پاس رہتی تھی، صرف عالم نہیں، لوگ محبت والے لوگ ہوتے تھے اس کے پاس رہتے تھے۔ ان میں ایک قصہ لکھا ہے حضرت خواجہ بدر الدین خلیفہ امام مجدی الفیشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا مبارک زبردست قصہ ہے، اور اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شان کیا ہوگی اور آپ کا عمل سنت پر کیسا ہوگا۔ جیسے حضرت امام مجدی الفیشانی کے سرور نورانی جو جا نماز پر نماز پڑھتے تھے، تو کچھ عاشق لوگوں نے چاہا کہ جا نماز پرانا ہو گیا ہے، گندا تو نہیں کہہ سکتے، اکثر میں تو نہیں کہوں گا، پرانا ہو گیا ہے تو اسے ہٹا دیں اور نیا لا کے رکھ دیں۔ لوگوں نے وہ جا نماز اٹھا لیا اور نیا جا نماز لا کر خوشبو وغیرہ لگا کر رکھ دیا، اور پرانے جا نماز کے لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تبرکن محبت سے، عقیدت سے، محبت سے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ ان میں رکھنے والے حضرت خواجہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ امام مجدی الفیشانی بھی تھے۔ حالانکہ یہ کتاب کبھی کہیں پرانے لوگ بڑے بزرگ لوگوں کے پاس مل جائے آج بھی، اب تو نہ وہ کتاب شائع ہوتی ہے نہ ہوئی ہے ابھی تک۔ میں نے کئی بار اس کو کوشش کیا ادھر ادھر ڈھونڈنے کی مگر نہیں ملی۔ خیر میرے پاس تو ہے الحمدللہ، زیروکس کاپی ہے، کسی حاجی صاحب کی طرف سے مجھے یہ تحفہ ملا ہے، میرے پاس تھی میں نے کسی اور کو دے دی۔ اب وہ جو ہے خواجہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جا نماز کا ٹکڑا جو ہے ایک دوسرے حصوں میں لوگوں کے آیا،
چاہنے والے عاشق لوگوں کے حصوں میں آ۔ تو آپ نے وہ جانماز کا ٹکڑا باتوں باتوں میں اپنے جانماز کا ٹکڑا مجید الف ثانی سرکار کا اپنے امامے میں رکھ دیا، یہاں لگا دیا امامہ میں، اور اس خیال سے کہ گھر جاؤں گا تو پھر امامہ اتاروں گا تو اس کو بھی میں کوئی اچھی جگہ پاک جگہ پہ رکھ دوں گا، ایسے فی الحال امامے میں رکھ لیتا ہوں۔ اور پھر مراقبہ ہوا اس زمانے میں جو آپ کے خلفاء کے بعد خلفاء تھے، ایک دوسرے نے مراقبہ کیا، بیان ہوا، اللہ اللہ کی باتیں ہوئی، دن بھر کام کاج میں کٹ گیا، راتوں کو کچھ عبادت میں کٹ گیا، مگر اس حال میں تھکان کی وجہ سے، اس حال میں آپ نے جو ہے آپ کے چارپائی پر، کتاب میں آتا ہے چارپائی پر ایسے جانماز کا ٹکڑا امامے میں ہے اور ایسے امامہ ہاتھ لگائی ہوئے سو گئے، ایسے سو گئے تھکان کی حالت میں اتارتا ہوں یا دیکھتا ہوں، اس حال میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا، او بدر الدین، اس جانماز کو ادب سے رکھو۔ اللہ اکبر۔ او بدر الدین، اس جانماز کے ٹکڑے کو ادب سے رکھو۔ آپ بے خیال میں مگر تھکے ایسے تھے، ضعیفی، بزرگی، عمر، کیفیت، اور یہ بات اللہ کو بنانا تھا، پھر نیند کا غلبہ آ گیا، پھر سو گئے، پھر خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے اور کہا، بدر الدین کیا کرتے ہو؟ ہم حکم دیتے ہیں اس جانماز کے ٹکڑے کو اچھی جگہ رکھو۔ پھر وہ خواب میں اٹھتے ہیں جیسے، اور پھر تیسری بار حکم ہوا، او بدر الدین، اس جانماز کے ٹکڑے کو اچھی جگہ حفاظت سے رکھو، اس لیے کہ اس میں میرے احمد بیٹے نے اس میں اللہ کی یاد میں، قرآن کی یاد میں، درود و سلام کی یاد میں، ہماری یاد میں میرے احمد نے بہت آنسو بہائے ہیں، اور ان آنسوؤں کے قطرے ان جانماز پر گرے ہوئے ہیں۔ ان قطروں کی ایسی اہمیت، قبولیت ہے کہ میں تمہیں خود آگاہ کرنے آیا ہوں کہ اس جانماز کے ٹکڑے کو حفاظت سے رکھو، اس لیے کہ اس میں ایک اللہ کے عاشق نے، اللہ کے نبی کے عاشق نے قرآن بھی پڑھا ہے، نوافل نماز بھی پڑھی ہے، درود بھی پڑھا ہے، روئے بھی ہیں، گڑگڑائے بھی ہیں، معافیہ بھی مانگی ہے، توبہ بھی کی ہے، کئی سال کئی مہینوں تک اسی جانماز میں یہ کیفیت جاری اور طاری تھی، اور اسی میں یہ رونا دھونا محبت تھی۔ کئی بار مراقبے کی حالت میں بڑے بڑے لوگوں کی نگاہیں ہوئی ہے، جب بدر الدین مجدی احمد کو دیکھا تو جانماز پر بھی نظر پہنچی، جانماز پر بھی ان کی نگاہیں، ہماری نگاہیں کرم ہوا، سبحان اللہ۔ پھر آجا نماز کہ اس ٹکڑے کو اپنے دستار امامے سے نکال کر چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور بہت روتے ہیں اور کہتے ہیں، واہ میرے مرشد کی کمال، بڑی شان نرالی، بڑا مقام میرے مرشد کا، کہ جن کی جانماز مسئلے کا یہ عالم ہے، کہ اس مسئلے کا احترام کرنے کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں، تو ان کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی تلاوت قرآن کا عالم کیا ہوگا، ان کا ورد درود و سلام کا ذکر فکر کا عالم کیا ہوگا، ان کے
مراقبے کا عالم کیا ہوگا، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا عالم کیا ہوگا، اس پاک ہستی کا عالم کیا ہوگا جسے امام مجدد الفیشانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ قادری بھی تھے، چشتی بھی تھے، سرودی بھی تھے، اور نقشبندی بھی تھے، اور بڑی بات آپ فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے اور ہے۔ اور بڑی بات آخری یہ بات کہہ دوں، آپ کی ایسی آہوزاری خاک ساری تھی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو الہام ہوا۔ آپ کے مکتوبات میں لکھا بھی ہے، بڑی بڑی آپ کے تذکرتوں میں، بڑے بڑے مکتوبات میں، دفتروں میں، کہ جس نے آپ سے مریدی حاصل کی، پھر آپ سے خلافت کا یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ رسی برابر مضبوط ہے، تو آپ کا واسطہ واسطہ ملتا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا، او میرے احمد، میرے محبوب بندے، میرے حبیب کے عاشق، اگر تمہارے واسطوں میں سے واسطہ کسی کا ملتا ہوگا اور وہ تمہارے مرید میں ہوگا تو اس سے بھی میں بخش دوں گا، بخش دوں گا، بخش دوں گا۔ جیسے حضور غوث پاک محبوب سبحانی پیروں کے پیر دستگیر فرماتے ہیں، قادری میں جو مرید ہے فکر نہ کرے، میں عبد القادر اس کی بخشش کرواؤں گا، کرواؤں گا، کرواؤں گا۔ ایسے حضور غریب نواز نے بھی فرمایا، غریب نواز نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، حرم پاک میں، خانہ کعبہ میں دعا مانگی، حکم آیا معین کو بلاؤ، پھر آپ گئے، دعا مانگی، کیا مانگتے ہو؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، سارے لوگوں نے سنا، آپ نے کہا حضور خواجہ معین الدین غریب نواز نے، اور یہ قلم بند کرتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ آپ فرماتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ سے آواز آئی، آپ اللہ اللہ کر رہے تھے، معین کو بلاؤ، پھر آپ نے توجہ نہیں کی۔ میں نے کہا حضور آپ کا نام، بولے قطب ہم کہاں، کوئی اور معین ہوگا، ہم کہاں ایسے لائے کہ اللہ بلائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے حاطب غیب سے آواز آئی، معین الدین سنجری چشتی اجمیری کو بلاؤ۔ پھر عاجزی سے آپ گئے، ہاتھ باندھتے ہوئے غریب نواز سرکار، پھر حاطب غیب سے آواز آئی، لاکھوں انسانوں نے اس وقت سنا۔ آپ نے کتاب خواجہ ہند میں لکھا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، اللہ کی طرف سے آواز آئے، اے معین الدین مانگو۔ آپ نے فرمایا اللہ میرے نبی کی امت کو بخش دے۔ کہا ہم نے بخشا۔ کہ اللہ میرے سلسلے میں جو مرید بنتا ہے، میرا مرید کا مرید، مرید کا مرید، جو قیامت تک سلسلہ یہ چلے چشتیہ، اسے بخش دے۔ تو اللہ نے کہا اے معین الدین، تمہارے سلسلے چشتیہ کے واسطہ بواسطہ سے جو مرید بنتے آئیں گے، میں انشاءاللہ میں اسے میرے حبیب کے صدقے میں اللہ کہتا ہے میں اسے بخش دوں گا، بخش دوں گا، بخش دوں گا۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لکھتے ہیں الہند کتاب میں، اور اپنے جو ہے رسالہ میں بھی لکھا ہوا ہے، سیرت قطب الدین بختیار کاکی میں بھی ہے، اور سیرت غریب نواز میں بھی یہ واقعہ ہے۔ یہ مجدد الفیشانی کا واقعہ تھا، یعنی چاروں سلسلے کے بڑے بزرگ نے، امام سہروردی نے بھی یہی کہا ہے، میرے واسطوں سے جو آیا ہے اللہ اسے بخش دے گا، بخش دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بزرگان دین کی عقیدت والے بنیں، کسی نہ کسی کے واسطے میں ہم مرید ضرور بنیں، ہم ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے، وہ لاز رکھیں گے، وہ سلسلہ نام واسطہ یاد رکھیں گے، انہی کی برکت سے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ ایسی امید ہے، اچھے نیک کام کرو، نیک بنو، نیک راہ پر چلاؤ، تیرا میرا اس کا ویسا وہ یہ میں تو نہیں، سب مل کر کام کرو، جوڑنے کا کام کرو۔
توڑنے کا نہ کرو، اپنی بڑائی نہ کرو، اپنا بڑا کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، بڑا اللہ کا نام ہے، اللہ کے محبوب کا نام ہے، بڑا قرآن ہے، درود و سلام ہے، حدیث ہے، اللہ والے کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، شہدائے کربلا کی محبت ہے، خاص لہٰذا یاد رہے یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو 28 سفر امام مجد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی قصہ نورانی کی فاتحہ خوانی ضرور کریں۔ میرے خیال سے امام احمد رضا سرکار کا تو ویڈیو آپ تک پہنچ گیا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا، ہم نے بھی مسجد میں فاتحہ خوانی کروائے۔ الحمدللہ مسجد آل رسول میں قریب سب بزرگوں کی فاتحہ خوانی ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ یہ مسجد آل رسول ہے، رسول اللہ کی آل کو، رسول اللہ کی ولیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام لیتے ہیں، ان کے واسطے سے ہمارا کام ہوتا رہتا ہے۔ تیسری مسجد بنانے کا سوچا ہے، مسجد الفسانی کا ویڈیو آپ تک پہنچتا ہے تو آپ عظیم الشان اتنے بڑی ہستی کے عرش اور کے صدقے میں دعا فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی مسجد کا کام شروع ہو جائے، اور مریدوں کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ سوچا ہے، اللہ نے چاہا تو۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔